وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ سیدنا علی سے محبت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ سب سے پہلی ان کی سیرت کا یہ مرحلہ، اگر سچی محبت ہے تو مومن ہے۔ سیدنا علی سے بغض ہے، منافق ہے۔ لیکن مومن کے لیے کیا ہے ضروری؟ ان کا پہلا پیغام یہ ہے کہ تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ تقوی کہتے ہیں، یہ صرف تعریف سیدنا علی بیان کر رہے ہیں، الخوف من الجلیل، صرف تمہیں خوف اللہ کا ہونا چاہیے۔ والعمل بالتنزیل، عمل کرو تو قرآن و حدیث پر۔ والقناعت بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرو۔ والتزود لیوم الرحیل، اور قیامت کی تیاری بھی کرو۔ یہ پہلا پیغام ہے سیدنا علی سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ دوسرا پیغام، سیدنا علی کو اتنا ایمان تھا کہ سرتاج رسول کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں زندگی میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جائیے، ایک عورت فلاں جگہ پہنچی ہے، اس کے پاس خط ہے جو حاتم بن ابی بلتعہ نے دیا ہے، وہ لے کے آؤ۔ اور جانے والے تھے سیدنا علی۔ اس عورت کی تلاشی لی گئی، سواری کی تلاشی لی گئی، خط نہیں ملا۔ صحابہ ساتھ ہیں، سیدنا علی کہتے ہیں نہیں، ما کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا کہ سرتاج رسول نے جھوٹ بولا، خط اس کے پاس ہے۔ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابِ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ، خط نکال دو، أَوْ لَنُجَزِّيَنَّكِ، وگرنہ میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ عورت کو دھمکی دی، وگرنہ میں تمہیں بے لباس کر دوں گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، اور ہم پتہ کریں گے کہ تم نے خط چھپایا ہے کہ نہیں چھپایا۔ اس نے اپنی میڈیوں میں خط چھپایا ہوا تھا، اس نے نکال کے دے دیا۔ سیدنا علی سے محبت کرنے والوں کو چاہیے اللہ کے رسول کی بات پہ اسی طرح یقین کرے جس طرح سیدنا علی کو یقین تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اس میں کوئی سقم ہو، کوئی غلطی ہو۔ تیسرا پیغام، اس قدر ادب کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2698۔ آپ کے علم میں صلح حدیبیہ ہوئی تو ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، اس کو مٹائیے۔ تو اللہ کے رسول نے سیدنا علی سے کہا، علی اس کو مٹا دیجیے۔ کہا نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، میں آپ نے ہاتھ سے آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ پھر آپ نے سیدنا علی سے لے کے خود مٹایا تھا۔ سیدنا علی کی جرت نہیں ہوئی، اس قدر ادب اور محبت اللہ کے رسول کی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کا نام مٹا نہیں سکتا۔ اگر کوئی سچا محبت کرنے والا ہے اہل بیت سے، سیدنا علی سے، تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی میں بے ادبی کے الفاظ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ چوتھا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی، ان کی سنت کی اتباع اتنی تھی، کسی نے کہا کہ آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں۔ صحیح بخاری کی روایت 1563 کہتی ہیں، میں كنت لأدع سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میری گزر رہی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں سنت چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی سے محبت کرنے والے کو سنت سے محبت کرنی ہے، جس طرح سیدنا علی محبت کیا کرتے تھے۔ سواری پر سوار ہوئے، دعائیں پڑھ کے سوار ہوئے، مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ دعا آپ نے پڑھی اور مسکرانے لگ گئے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، جب وہ گھر سے نکل کے دعا پڑھ رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے معمول بنایا ہے، میں نے بھی اپنے اس مرشد کی طرح مسکرا کے دعا پڑھنی ہے۔ سنت کی اتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سکھایا تھا کہ سیدنا علی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کے سونا۔ جس کی سچی محبت ہے سیدنا علی سی، تو سیدنا علی کہتے ہیں، فما بت لیلۃ قط منذ سمعت رسول اللہ حتی قرأتها،
میں نے زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزاری جب سے میں نے سنا ہے میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں اور 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات کر کے سوتا ہوں۔ سوال کرنے والا بھی کوئی تھا جس نے سوال کیا، اچھا جب آپ جنگ کر رہے تھے تو اس رات بھی آپ نے پڑھی تھی؟ کہا میں نے اس رات بھی نہیں چھوڑی۔ کسی کی سچی محبت ہے تو ان اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ سیدنا علی کا چھٹا پیغام جو ہے وہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ اگر کوئی سچی محبت کرنے والا ہے اہل بیت سے، ان کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ وہ کہا کرتے تھے لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک، خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہو، تمہارے پاس اولاد زیادہ ہو، ولکن الخیر ان یکثر عملک ویعظم حلمک، اصل خیر یہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں اور جس کے اندر حلم و بردباری اور برداشت ہو، وَأَن تُبَاهِ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اور اصل خیر یہ ہے کہ تو ہر وقت اللہ کے پاس بھیجے تو عبادات بھیجے۔ یہ سچی محبت کرنے والے کے لیے سیدنا علی کی سیرت سے پیغامات ہیں۔